یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ میں لوک بھون میں 393 ہومیوپیتھک فارماسسٹ کو تقرری نامے تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے نومنتخب فارماسسٹ کو مبارکباد دیتے ہوئے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے شفاف تقرر کے عمل پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روایتی طریقہ علاج کے شعبے میں بھارت نے ایک لمبی چھلانگ لگائی ہے۔ آیوروید ہماری زندگی کا پہلے سے ہی حصہ رہا ہے۔ انہوں نے آیوش طریقہ علاج کی افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، ٹریڈیشنل میڈیسن کے چھیتر میں آج بھارت نے ایک لمبی چھلانگ لگائی ہے۔ وگت 9.5 वर्ष کے اندر پردھان منتری مودی جی کے نیترتو میں بھارت کی یاترا شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس صدی کی سب سے بڑی مہاماری اس کا ادھارن بھی ہے۔ آیوروید پہلے سے ہمارے جیون کا ایک حصہ رہا ہے۔ یوگ بھارت کی پرمپرا کے ساتھ پراچین کال سے جڑا رہا ہے۔ ہومیوپیتھ کا اپیوگ گاؤں میں کسی نہ کسی روپ میں لوگ لیتے رہے ہیں۔ دیش کے کچھ چھیتروں میں آیوش کے بارے میں ہومیوپیتھ کی ہو، سدھا کی ہو، یونانی کی ہو، ان سبھی ودھاؤں کے بارے میں لوگوں کے من میں ایک جگیاسا بھی رہتی تھی۔ لوگ اپلبدھتا کے انوسار اس کا اپیوگ بھی کرتے تھے، لیکن پہلی بار آیوروید، یوگ اور پراکرتک چکتسا، یونانی، سدھا اور ہومیوپیتھ ان سب کو ملا کر کے دیش کے اندر ایک آیوش منترالیہ کا گٹھن ہوتا ہے۔ آیوش منترالیہ کے بعد ٹریڈیشنل میڈیسن کو ایک نئی پہچان دینے کی جو پہل 2014 میں پردھان منتری مودی جی نے پرارمبھ کی تھی، آج اس کے بہت اچھے پریڑام ہم سب کے سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل بھدوئی میں انٹرنیشنل قالین میلے کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش میں تقریباً 20 لاکھ بنکر ہیں جو اس پیشے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے اتر پردیش میں جب ایک ضلع ایک مصنوعات اسکیم چلائی گئی تھی تو صرف بھدوئی ضلع سے 1550 کاریگروں کو تربیت اور ٹول کٹ فراہم کرانے کا کام اتر پردیش سرکار نے کیا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے اناؤ ضلع کے ڈونڈیا کھیڑا میں عظیم مجاہد آزادی راجا راؤ رام بخش سنگھ کے مجسمے کی نقاب کشائی کی اور ضلع کی 804 کروڑ روپے کی ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ یہ سبھی پروجیکٹ بجلی، پانی، صحت اور تعلیم کے ساتھ بنیادی سہولیات سے جڑے ہوئے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے بانی، ملک کے سابق وزیر دفاع اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ پدم وبھوشن ملائم سنگھ یادو کی پہلی برسی پر انہیں آج خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ سیفئی میں ان کی سمادھی پر سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ڈمپل یادو، رام گوپال یادو، شیو پال سنگھ یادو سمیت کئی لیڈر موجود تھے۔ ادھر لکھنؤ میں بھی سماجوادی پارٹی ودھان منڈل دفتر کے روم نمبر 42 میں ایک پروگرام منعقد کر کے نیتا جی ملائم سنگھ یادو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کل عالمی یوم ڈاک کے موقع پر ڈاک ہفتے کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ہفتہ 13 اکتوبر تک چلے گا۔ اس سال عالمی یوم ڈاک کی تھیم ٹوگیدر فار ٹرسٹ ہے۔ اسی سلسلے میں 35ویں کل ہند ڈاک کشتی مقابلہ کا آج سے 12 اکتوبر تک لکھنؤ میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ کشتی مقابلے کے میڈیا اور تشہیر انچارج اور وارانسی زون کے پوسٹ ماسٹر جنرل کرشن کمار یادو نے صحافیوں کو بتایا کہ اس مقابلے میں ملک بھر کے 11 ریاستوں کے ڈاک ڈویژن کی ٹیمیں اور کل 95 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 12 اکتوبر کی شام انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ قومی ڈاک ہفتے کے تحت ریاست کے مختلف اضلاع میں ڈاک چوپال اور ڈاک میلوں کے ذریعے لوگوں کو بیدار کیا جائے گا۔ ریاست بھر میں کل سے مشن اندر دھنش 5.0 کے دوسرے دور کی شروعات ہو گئی ہے۔ اس کے تحت حاملہ خواتین اور 5 سال تک کے بچوں کے چھوٹے ہوئے سبھی ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ مہم 14 اکتوبر تک چلے گی۔ وارانسی، بلیا، مئو، اٹاوہ، مراد آباد سمیت مختلف اضلاع میں کمیونٹی اور پرائمری ہیلتھ سینٹرز اور سرکاری اسپتالوں میں نوزائیدہ بچوں کو پولیو ڈراپ پلائی گئی اور ٹیکے بھی لگائے گئے۔ عالمی کپ کرکٹ لیگ مقابلے کے 5 میچوں کی میزبانی لکھنؤ کرے گا۔ لکھنؤ کے ایکانا اسٹیڈیم میں یہ میچ کھیلے جائیں گے۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان 13 اکتوبر کو، آسٹریلیا اور شری لنکا کے درمیان 16 اکتوبر کو، وہیں نیدرلینڈ اور شری لنکا کے بیچ 21 اکتوبر کو اور نیدرلینڈ اور افغانستان کے درمیان 3 نومبر کو میچ کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔